زنا کا کفارہ۔ زنا گناہ کبیرہ میں سخت ترین گناہ ہے۔ زنا کی شرعی سزا حد مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص اس فعل شنیع کا ارتکاب کرے اور شرائط کے مطابق 4 گواہوں کے ذریعے یا 4 مرتبہ قاضی کی مجلس میں اقرار کے ذریعے اس کا ثبوت ہو جائے تو شریعت محمدیہ میں ایسے فرد پر حد زنا کا نافذ کرنا لازم ہے۔ زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن یاد رہے کہ سزاؤں اور تعزیرات کے نفاذ کا اختیار اسلامی حکومت اور عدلیہ کو ہے۔ ہر فرد کو سزاؤں کے نفاذ کا اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ البتہ جس شخص سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کے لیے شریعت میں حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ پر پکی سچی توبہ کرے، سخت ندامت کے ساتھ استغفار کرے، اور آئندہ بھی نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اپنے اس گناہ کا کسی کو مت بتائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ سے ہی اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکے یا لڑکی اکیلے میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور اگر خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ عمل کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ کیا زانی کی اس زانیہ سے شادی جس سے اس نے زنا کیا ہو ان کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگی؟ کیا شادی کرنے سے حد معاف ہو جائے گی؟ زانی کے زانیہ سے شادی کفارہ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ زنا کا کفارہ 2 ہی باتیں ہیں، تو اس پر حد قائم کی جائے جبکہ بات حق میں وقت کے پاس پہنچ گئی ہو، یا وہ اس جرم یعنی زنا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اور فتنہ و فحاشی کے مقامات سے دور رہے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اس زانی مرد و عورت کی آپس میں شادی حرام ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدکار مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے کسی پاک باز عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالص توبہ کر لیں، جو کچھ ہوا اس پر ندامت کا اظہار کریں اور نیک عمل کریں تو پھر آپس میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح دوسرے مرد کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز ہوگا، اسی طرح اس کے لیے بھی اس صورت میں جائز ہوگا۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد صرف اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بچہ صاحب بستر کے لیے اور زانی کے لیے
پتھر ہے۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہوگا، خواہ وہ توبہ کے بعد اس عورت سے شادی بھی کر لے، کیونکہ شادی سے پہلے زنا کے پانی سے پیدا ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اس کا وارث ہوگا، خواہ وہ یہ دعویٰ ہی کیوں نہ کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کا شرعی بیٹا نہیں ہے۔